نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوست اور بزرگوں، دیندار کو اللہ کامیاب کرتے ہیں اور بے دین کو اللہ ناکام کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ دیندار کامیاب اور بے دین کے ناکام، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ بستی والے، پالمپور والے، گٹھامند والے، مومن واس والے، دنیا والے، جو بستیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، انہوں نے اگر ایمان اختیار کر لیا، تقوی اختیار کر لیا، تو ہم آسمان اور زمین ان سے برکتوں کے دروازے کھولیں گے۔ مال میں برکت، جان میں برکت، حافظے میں برکت، ہر چیز میں اللہ برکت دیں گے، اولاد میں برکت۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 فیکٹریاں دے دیں گے۔ عام طور سے برکت کا جہاں جملہ کو بولا جاتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ 5 فیکٹریاں ملیں گی، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی اللہ 5 فیکٹریاں بھی دے دیتے ہیں، اور کبھی کبھی جو اللہ تعالیٰ جو چیز اللہ دے اس میں اللہ کام بناتے ہیں، کام اٹکتا نہیں ہے، بہت اللہ برکت دیتے ہیں۔ کئی قصے ہیں حدیثوں کے اندر، لیکن ایمان اور تقوی یہ 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں مانگتے تھے اللہم آت نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ تو مجھے تقوی دے، تیرا خوف دے۔ تقوی بازاروں میں نہیں ملتا۔ یہ نہیں کہ تقوی جب اتنی اونچی چیز ہے تو چلو بازار میں جا کر 500 روپے کا تقوی دینا بھائی، 1000 روپے کا تقوی دینا، یہ نہیں ہوگا۔ تقوی یہ اندر کا نور ہوتا ہے، اس پر برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے تھے کہ انی کنت اجیرا لبسرا بنت غزوان۔ ابو ہریرہ کہتے تھے میں تو بسرا بنت غزوان کا غلام تھا۔ بہت غریب تھے ابو ہریرہ، اور جو میری سیٹھانی تھی بہت مالدار تھی۔ یہ ابو ہریرہ خود کہتے ہیں
انی کنت اجیرا لبسرا بنت غزوان، غزوان کی بیٹی بسرا کا میں غلام تھا، اجیر تھا، بہت سخت مزاج کی عورت تھی، شادی کرتی نہیں تھی کسی سے، مال بہت تھا، کنواری تھی، میں اس کا نوکر، میری زندگی کا اکثر حصہ اس بسرا کی غلامی میں گزرا ہے۔ سفر کرتی تھی، جب سفر کرتی تو ابو ہریرہ کہتے مجھے بھی ساتھ لے جاتی تھی، پورے خاندان والوں کو ساتھ لے جاتی تھی، تو ابو ہریرہ کہتے ہیں سب کا کھانا پکانا میرے ذمے، سب کے کپڑے دھونا میرے ذمے، کھانا بھی میں پکاؤں، کپڑے بھی میں دھوں، جب پانی ختم ہو جاوے تو پانی بھر بھر کے لانا یہ بھی میرے ذمے، پھر اونٹوں کو ہدی یعنی اشعار پڑھ کے چلانا، وہ ہدی پڑھنا بھی میرے ذمے۔ اور اس کا قانون تھا، باؤنڈری کرتی تھی، باؤنڈری کہتی تھی یہ باؤنڈری کے اندر بغیر جوتے کے آنا، جوتا پہن کر مت آنا، جوتا پہن کر آئے گا تو پٹائی ہوگی۔ تو وہ بیٹھتی تھی اپنی کرسی پر، اپنے تخت پر، اور دور وہ باؤنڈری ہوتی تھی، وہاں جوتے نکال کر میں جو ہے آتا تھا، پھر میرا مذاق اڑاتی تھی، چل ابو ہریرہ جوتے نکال، فخلع نعلیک وارکب علی الناقہ، یہ حدیث کے جملے، یہ اٹھنی کھڑی ہے ہم بٹھائیں گے نہیں، اپنے جوتے نکال اور اٹھنی پر سوار ہو جا۔ اونٹنی پر جب چڑھنا ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اونٹنی بٹھائی جاتی ہے، اس پر آدمی بیٹھتا ہے، پھر اونٹنی جو کھڑی ہوتی ہے وہ سفر کرتی ہے، یہ ترتیب ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے تھے میرے لیے یہ قانون نہیں، فخلع نعلیک وارکب علی الناقہ، جوتے نکال سوار ہو۔ اب ظاہری بات ہے کہ سوار ہونے کے لیے مجھے دور سے دوڑ کے آنا پڑتا تھا چڑھنے کے لیے، تو کبھی چڑھ جاتا تھا، کبھی گر جاتا تھا، جب گر جاتا تھا تو سب میری مذاق اڑاتے تھے، گر گیا گر گیا گر گیا گر گیا، یہ ابو ہریرہ کہتے تھے۔ لیکن اللہ اللہ ہے، اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں مسلمان بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مسجد نبوی کے اندر بیٹھا رہتا تھا، یہ کہتے تھے کہ نہ میرے پاس کوئی مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، غریب آدمی، کوئی لڑکی نہیں دیتا تھا، میں اور میری ماں آئے، میری ماں بے ایمان، میں مسلمان، ایک کمرہ ہوتا تھا، ایک طرف چارپائی میری ماں کی، ایک طرف چارپائی میری، وہ اپنا دھرم پالے، میں میرا دھرم پالوں، لڑائی ہوتی تھی گھر میں، بیوی تو تھی نہیں، کھانا پینا کچھ نہیں، مسجد نبوی کے اندر پڑا رہتا تھا، کہیں سے کوئی چیز مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، یہ میری زندگی تھی، ابو ہریرہ کہتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بہت محبت تھی، پڑا رہتا تھا حضور کے پاس، حضور نماز پڑھے تو ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں جاویں، ماؤں کے پاس جاویں تو میں حضور کو کمرے تک چھوڑ دیتا تھا، خدمت کرتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ میں برکت پر سنا رہا ہوں کہ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت جو ہوتی ہے وہ ہیرا پھیری کے ساتھ نہیں ہوتی، برکت دین کے ساتھ ہوتی ہے، دینداری، دین، تقوی، اللہ تعالیٰ پھر اس کو روزے میں برکت دیتا ہے، اولاد میں برکت دیتا ہے، حافظے میں برکت دیتا ہے، مال میں برکت دیتا ہے۔ ایسے بھی قصے کہ پڑے پڑا مال بڑھ گیا، ایک تو ایک زمین میں لگایا اور بڑھا، ایک لکھے تو 2 لاکھ بن گئے 20 لاکھ، ایسے بھی قصے۔ اللہ تو قادر ہے نا۔ تب ابو ہریرہ کہتے تھے ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا اور بہت بھوک بھی لگ رہی تھی، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ حضرت فقر اور فاقہ ہے، میری زندگی تو بسرا کی غلامی میں گزری،
میری سیٹھانی تھی، اب وہ تو الگ ہو گئی اور میں یہاں آ گیا چھٹ چھٹا کر، بس میرے لیے کچھ برکت کی دعا کر دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مٹھی بھر کھجوریں دی، مٹھی بھر کھجوریں۔ مٹھی بھر کھجوریں کتنی آتی ہے؟ 10 15 20۔ اور ابو ہریرہ سے کہا، ابو ہریرہ کھاتے رہیو، کھلاتے رہیو، دیکھیو مت، گنیو مت۔ 4 باتیں بتائی مجھے، کھاتے رہنا اور کھلاتے رہنا، دیکھنا مت، گننا مت۔ یہی معاملہ ہے نوٹوں کا بھی، زیادہ نوٹوں کو گنا نہیں کرتے۔ ہاں હવે કેટલા થઈ ગયા؟ 5 લાખ હતા، હવે 2 લાખ નફો થયો، 2 લાખ થઈ ગયા۔ زیادہ گنو مت آپ، اور زیادہ دیکھو ہی مت گھر گھر کے۔ ایک مرتبہ دیکھ لیا کافی ہے، آپ سمجھے نا؟ وہ گھر کے دیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ آدمی گھر کے دیکھتا ہے نا، ہاں کہ 500 ની છે، એ અલે જો ને 500 ની કેટલી છે અને 200 ની કેટલી છે અને 2000 ની કેટલી છે। 2000 وہ 1000 જોڑ سے کہے گا، 2000 ની કેટલી છે۔ 4 اصول ہیں، کھاتے رہنا، کھلاتے رہنا، دیکھنا مت، گننا مت۔ آپ اپنے پیسوں کے ساتھ یہ 4 اصول برتو، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ کھاؤ، جو اپنی ضرورت کی چیز اس میں لگاؤ اور کھلاؤ۔ اسٹاک مت کرو، زیادہ اسٹاک کرو گے تو اسٹاک ہو جائے گا۔ تو حضور نے مجھے 4 باتیں کہی، یہ کھجوریں لے، کھاتے رہیو، کھلاتے رہیو، دیکھیو مت، گنیو مت۔ اب ہریرہ کہتے تھے اب میں کیا کروں؟ گھر میں جائے گی تو میری ماں لے گی، بیوی تو تھی نہیں، میری ماں لے گی۔ اس سے انہوں نے ایک زنبیل بنا لی۔ زنبیل جانتے ہو نا بھائی؟ تھیلی گلے میں لٹکی رہتی تھی، اور وہ کھجوریں جو ہے وہ زنبیل میں رہتی تھی، تھیلی میں۔ تو ابو ہریرہ کہتے تھے کہ جب بھی دسترخوان لگتا، حضرت عمر کا، حضرت ابوبکر کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان لگتا ہے نا، تو میں اپنی تھیلی میں ایسا نکال کر کھجوریں ڈال دیتا تھا۔ چلتی رہی وہ کھجوریں، ختم نہیں ہوئی۔ تو ابو ہریرہ حساب کر کے بتاتے تھے، فلاں سن میں مسلمان ہوا، فلاں سن میں حضور نے مجھے کھجوریں دی، فلاں سن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، کھجوریں تھی، ختم نہیں ہوئی تھی۔ فلاں سن میں ابو بکر کا وصال ہوا، کھجوریں تھی، کھجوریں ختم نہیں ہوئی تھی۔ فلاں سن میں عمر شہید ہوئے، حضرت عمر کا تو لمبا دور گزرا ہے، کھجوریں تھی، کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ پھر جب حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں تو بھگدوڑ میں میری زنبیل کہیں چھٹ گئی، لیکن کھجوریں ختم نہیں ہوئی تھی۔ حساب کر کے بتایا 30 سال تک کھاتا رہا، 30 سال تک کھلاتا رہا۔ اس کو کہتے ہیں برکت۔ برکت جو ہے خالی باپو کا یوں کر کے باپو گزر رہے اور یوں کیا، ہمیں کیا کیا؟ برکت لے لی باپو کی، باپو وہاں سے گزر رہا ہے اور یوں کیا۔ ایک بوری کہتا تھا، وہ ان کے ملا لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جا رہے تھے، اچانک کار گزر رہی تھی، وہ کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے، وہ کار گزری تو یوں کر کے جیب میں ڈالے، یوں، ارے تمہیں ہو کروں برکت، وہ تو گزر گیا۔ ہوا میں برکت تھوڑی ہوتی ہے، برکت اسے کہتے ہیں۔ برکت نام رکھنے سے برکت نہیں آتی کہ برکت نام رکھو برکت آ جائے گی، بلکہ بعض روایتوں میں تو حضور کی تمنا تھی کہ برکت نام مت رکھنا۔ کیوں؟ یہ وجہ بتاؤں۔ حضور نے کچھ نام ایسے بتائے تھے، بھئی یہ نام مجھے پسند نہیں ہے، یہ اچھے نام تھے، یہ نام نہیں، ان میں برکت نام بھی تھا۔ آئندہ سال میں زندہ رہا، آپ نے فرمایا آئندہ سال زندہ رہا تو میری امت کو کہوں گا یہ نام مت رکھنا، اگر میں زندہ رہا۔
پھر وہ حالت آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں رہے اور حضور نے حکم نہیں دیا. تو مورخین لکھتے ہیں محدثین کہ برکت نام تو اچھا ہے، یہ برکت نام کیا برا ہے، منع کیوں کیا؟ اس کی وجہ بتائی کہ لڑکی کا نام رکھا برکت. اب آپ ملنے گئے، ارے برکت سے کہ نہیں نہ، برکت تو ٹیوشن پر گئی سے. برکت تو جو مولما گئی છે کہ خریدوا ماٹے. تو مسلمان کا گھر برکت سے کبھی بھی خالی نہیں ہوتا. یہ پوائنٹ ہے اس میں کہ مسلمان کے گھر میں برکت نہ ہو. برکت تو ہمیشہ رہتی ہے مسلمان کے گھر میں، تو آپ منع کرتے تھے. یہ روایتوں میں آتا ہے. تو برکت یہ ہے. ابو ہریرہ کہتے تھے 27 سال تک، بعض روایتوں میں 30 سال تک کھجوریں کھاتا رہا، کھلاتا رہا. میں دیکھتا ہی نہیں تھا. وہ زنبیل کا منہ ایسا جا حضرت عمر کا جب دسترخوان لگتا تھا نا حضرت عمر کا، تو حضرت عمر کہتے تھے ابو ہریرہ کھجوریں ڈال، کھجوریں رکھ. تو میں پٹافٹ کھجوریں رکھتا تھا. لوگ میرے پاس حدیث سننے کے لیے آتے تھے. حدیث بہت یاد تھی حضرت ابو ہریرہ کو. حدیث لینے کے لیے آتے تھے، لائن لگتی تھی. تو 2 لائنیں لگتی تھی، ایک لائن حدیث والوں کی، ایک لائن کھجور والوں کی. بھئی یہ حدیث سنا، ابو ہریرہ سناتے ہیں. دوسری لائن ہے کھجور والوں کی، وہ کھجور دیتے تھے. لے جاؤ. 27 سال تک کھاتا رہا، 27 سال تک کھلاتا رہا. کھجوریں ختم نہیں ہوئی. ہاں مدینہ منورہ میں جب بھگدوڑ مچی حضرت عثمان کی شہادت میں، تو کیا میری ڈیوٹی صحابہ نے لگائی تھی حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے. میں حضرت عثمان کی حفاظت کرو، کوئی آ کر حضرت عثمان کو مارے نہیں. تو بھگدوڑ میں میری زنبیل کہیں چھٹ گئی، پھر نہیں ملی. اتنی برکتی تھیلی تھی اور اتنی برکت تھی ان کھجوروں کے اندر. اب ہریرہ خود اپنا قصہ سناتے تھے. اب کہتے تھے کہ چلتے 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 ابو ہریرہ غلامی میں زندگی گزارنے والا، مجھے میری ماں کا فکر تھا کہ میں مسلمان، میری ماں غیر مسلم. مدینہ منورہ میں حضور زندہ ہے اور رات بھر گھر میں ہماری لڑائی ہوتی تھی. لڑائی کیا؟ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا تھا، ماں گالی دیتی تھی، ماں برا بھلا کہتی تھی، اور میں وہ چھوڑ کر کے جا نہیں سکتا تھا. ماں کو چھوڑ کر کہاں جاؤں، خدمت تو کرنی ہے. تو بہت ٹینشن میں رہتا تھا. ابو ہریرہ کہتے تھے بہت ٹینشن میں. چھچھندر نہ اگلے بنے نہ نگلے بنے ہے نا صاحب. جہاں کھانے کے لیے بیٹھتے نا مہمانوں کے یہاں، کہ گرم لقمہ اگر کسی نے غلطی سے منہ میں ڈال دیا، اب وہ اندر نگل بھی نہیں سکتا اور نگل بھی نہیں سکتا. ارے کہوں کروانا یار، بتا لوگوں جو تو فوٹو کھینچ سکے. ایک جگہ ہم گئے، دعوت تھی ہماری ناشتے کی. تو وہ میں نے کہا بھی ذرا ہاتھ دھلاؤ. اپنے کیٹلی ہوتی ہے نا کیٹلی، تو وہ جو ہے مطلب ٹھنڈی بہت ہے، ٹھنڈی ہے تو گرم پانی سے ہاتھ دھلاؤ یار، جو بھی ہے تم ہاتھ دھلا پھر ناشتہ کروں میں. تو وہ جو ہے وہ جو کیٹلی میں لایا اور ہاتھ دھلایا تو گرم گرم چائے تھی. یہ قصے بھولتے نہیں ہیں، وہ یاد رہتے ہیں. یہ کچھ دنوں پہلے ہی ملا تھا، تو اس کا نام ہی میں نے چائے والا رکھ دیا. وہ کہتا ہے کہ مولانا میں چائے والا. ہاں بھائی یاد ہے، لیکن اب ایسی چائے پہ ہاتھ مت دھلانا. تب ہریرہ کہتے تھے کہ میرے ساتھ اللہ کی مدد دین کی وجہ سے آئی، تقوی کی وجہ سے آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھجوریں دے دی اور کھجوریں دے کر 27 سال تک چلتا رہا. ابھی حضور سے میں نے شکایت کی، کچھ یاد نہیں رہتا مجھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی اور چادر بچھا کر دم کیا اور دم کر کے میرے سینے کو لگا لیا. جب تو کوئی حدیث بھولے گا نہیں. تب سے حدیث مجھے ایسے یاد رہنے لگی، کوئی حدیث بھولتا نہیں تھا. آج کل تو جو لوگ کہتے ہیں نا، بولتے ہمارا حافظہ وہ کمزور ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں آپ کا حافظہ اچھا ہے. نہ میں بھول جاؤں چھو. میں نے کہا اگر تینے کوئی گاڑی آپ ہے، کہنے تینے کوئی تھپڑ مارے
یا તને કોઈ જે છે તો તને 15 વર્ષ બાદ بھی યાદ રહે છે કે નહીં? હા, એ તો મુझे જબરું યાદ રહે છે. مطلب کہ حافظہ کمزور نہیں ہے. حافظہ جس کا کمزور ہو وہ بھی بھول جاتا ہے. کوئی گالی دے تو بھولتا ہے آدمی, جگہ بھی یاد رکھتا ہے, تاریخ بھی یاد رکھتا ہے, ٹائم بھی یاد رکھتا ہے. 15 તારીખ ફરવરીનો મહિનો, જોરના બાદનો ટાઈમ, અને મસ્જિદના અંદર ભલા કોણાના અંદર આને મને આવી ગાળો આપી હતી. 15 साल के बाद भी भूलता नहीं. हाफजा है ठीक, गफलत की वजह से आदमी याद नहीं रखता. किसी से 5 लाख रुपया लेना हो तो भूल जाता है आदमी. 10 मरतबा याद आता है, नमाज में ज़्यादा याद आता है. मस्जिद में अगर देख ले ना किसी को से 5 लाख रुपया लेना है तो घुर घुर के देखेगा, नमाज में देखेगा, नमाज पढ़ा देगा, नमाज के बाद जरा दुआ सलाम कर लूँगा उसको. हाय साहब सलाम अलैकुम, कब છે તબિયત તમારી? हाय साहब आज बयान છે मौलानाનું, આવી જજો. वो मौलाना का बयान नहीं, वो 5 लाख रुपया. लेकिन अबू हुरैरा का हाफजा कमज़ोर था. बातों पर बात निकल आई तो कहता हूँ, ये जो कब्रिस्तान होते हैं ना, कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान में जो कतबे लिखे होते हैं, फला की कब्र है, फला की कब्र है, वो देखने से भी हाफजा कमज़ोर होता है. वैसे ऊँटों की कतार होती है, देखो ऊँटों की कतार, उनके बीच में निकलने से भी हाफजा कमज़ोर होता है. बीवी की शर्मगाह की तरफ जानबूझकर देखना, घूरना, मुताला करना, एक तो नज़र पड़ जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन जानबूझकर आदमी मुताला करे, घूरे, तो उसको 2 बीमारियां होती हैं. हाफजा उसका बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाएगा. दूसरा, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, उसका कोई इलाज नहीं होगा. ये जहन में रखना. इसीलिए मैं आयशा कहती थी कि हुजूर, मैंने कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सतर नहीं देखा. हालांकि प्यारी बीवी थी, न हुजूर ने मेरा सतर देखा, न हुजूर ने मेरा देखा, न मैंने हुजूर का देखा. ये जो घरेलू चीज़ें होती है ना, बातों बातों में ये चीज़ें याद आ जाती है. तो मैं कह देता हूँ कि बीवी की शर्म, एक तो नज़र पड़ जाना, वो बात तो अलग है, आदमी की नज़र पड़ जाती है, वक्त ऐसा होता है गफलत का, आदमी देख लेता है. लेकिन घूरना और उसका मुताला करना, कहते हैं कि आदमी का आंखें बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाएगी और वो बीमारी ऐसी आएगी कि उसका इलाज नहीं. कई लोग अंधे हो गए और हाफजा भी कमज़ोर हो जाएगा. उसका करंट यहाँ और यहाँ आता है, अल्लाह वो नूर खींच लेता है कि तुझे आगे इसलिए नहीं दे कि तू यहाँ मुताला करे, आगे इसलिए दे कुरान शरीफ पढ़े, अल्लाह के मखलूक़ात को देखे. हाजत है इंसान की, हाजत पूरी करे और हट जाए. तो अबू हुरैरा ये बरकत की बात कहते थे, अल्लाह ने मुझे बरकत दी, लेकिन मेरा अपना टेंशन बताते थे. अबू हुरैरा टेंशन, मुझ पर ये टेंशन आया, मुझ पर ये टेंशन आया. फिर कहते थे एक एक हाल मेरा दीन की बरकत से अच्छा होता गया. एक मर्तबा मेरी माँ ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बुरा भला कहा, बहुत. मैं दरवाजे के बाहर चला गया, लेकिन माँ जो है वो बाहर निकल कर भी, तेरा नबी ऐसा है, तेरा नबी ऐसा है, मदीना में. पीता गया, लेकिन कितना पीऊँ, अब किसको जाके कहूँ. तो मैं रोता हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया. आंखें मेरी सुर्ख थी. अभी क्या हुआ अबू हुरैरा? मैंने कहा हज़रत, मेरी माँ ने आपके बारे में ऐसी बातें कही हैं कि मैं कह नहीं सकता, आप बद्दुआ कर दीजिए, ये कर दीजिए. आपने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा हद उम्मा अबी हुरैरा, ए अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे. अबू हुरैरा कहते हैं मैंने दुआ सुनी तो मैंने कहा बस अब कबूल हो गई. भागा घर पर, एक ही कमरा था. जब घर पर भागा तो अबू हुरैरा कहते थे
جہاں میں گھر پر بھاگا تو میرا گھر کا دروازہ بند. ماں سمجھ گئی کہ ابو ہریرہ آیا ہے. تو ماں نے کہا مہلن یا ابا ہریرہ، مہلن یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ باہر ٹھہرنا، اندر مت آنا. اور میں باہر بیٹھ گیا تھوڑا دور، تو پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی نہا رہا ہو. جب میری ماں نہا چکی اور برابر بال ٹھیک کر لیے اور برابر اوڑھنی وغیرہ بھی پہن لی اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر کے میری ماں باہر نکلی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ابو ہریرہ کہتے تھے کہ دین کی برکت سے یہ مسئلہ بھی میرا حل ہو گیا، میری ماں بھی مسلمان ہو گئی. یہ ابو ہریرہ کہتے تھے. اپنا ٹینشن بتاتے تھے. مال نہیں تھا، حضور نے مٹھی بھر کھجوریں دی، مال بڑھ گیا. بھول جاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پر کچھ پڑھا، دم کیا اور لگا لیا میرے سینے پر، تو میرا حافظہ کبھی ہو گیا، کوئی چیز بھولتا نہیں تھا. ماں غیر مسلمہ تھی تو جو ہے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اللہ نے اسے ہدایت دے دی. اب مجھے شادی کرنی ہے تو کوئی لڑکی نہیں دیتا. ارے کوئی بیوہ مل جاوے، کوئی مطلقہ مل جاوے، کوئی غریب مل جائے، نا 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 نا. ابو ہریرہ کا ساتھ کوئی لڑکی نہیں دے، کوئی میرے سے شادی کے لیے تیار نہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں چلتا رہا. ایک زمانہ مجھ پر وہ آیا کہ اللہ نے مجھے گورنر بنایا. گورنر وہ ابو ہریرہ جو کبھی روٹی کھانے کو نہیں ملتی تھی، ایک غزوے کے موقع کے اوپر ایک روٹی کا ٹکڑا کھایا ابو ہریرہ نے. تو حدیث میں آتا ہے ابو ہریرہ کہنے لگے او بھائی یہاں یہ میں نے روٹی کا ٹکڑا کھایا، دیکھ ذرا کچھ موٹا ہوا نہیں ہوا. پھر کیوں روٹی کھائی ہے؟ کبھی روٹی دیکھی نہیں تھی ابو ہریرہ نے. یہ حال تھا. کوئی شادی کے لیے لڑکی نہیں دیتا تھا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مجھے اللہ نے گورنر بنایا. جب گورنر بنا وہ بسرا بنت غزوان کو پتہ چلا میری غلامی میں زندگی گزارنے والا آج گورنر بن گیا ہے. تو اس نے خط لکھا ابو ہریرہ میں تیری بیوی بننا چاہتی ہوں. ابو ہریرہ کو خط. ابو ہریرہ کہتے تھے ویسے تو مدینہ میں کوئی مطلقہ بھی نہیں ملتی تھی، کوئی بیوہ نہیں ملتی تھی، کوئی نہیں ملتی تھی. اور یہ دیکھو یہ بسرا تو بہت بڑی عورت تھی، کنواری تھی، بہت مالدار تھی، اور یہ شادی کرنے کے لیے تیار. خط پر خط بھیج رہی، واٹس ایپ پر واٹس ایپ. جس کو شادی کرنی ہو تو واٹس ایپ پر واٹس ایپ کرتے ہیں نا، اور سوالیہ مارک کرتے ہیں. ہاں شو تھیو ماں نے پوچھیو کہ نہیں، فادر نے پوچھیو کہ نہیں، بھائی نے پوچھیو کہ نہیں، آج نسو رپورٹ ہے. سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ کئی لوگ اس میدان سے گزرتے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے فیس بک پر سوال یا جواب سوال ہے. ابو ہریرہ کہتے تھے کہ وہ خط پر خط لکھتی تھی، ارے کیا ہوا. تو میں نے اسے جواب دیا بھئی میں جس جماعت کے ساتھ منسلک ہوں میں اسے شورا میں رکھوں گا، ہماری مدینہ کی شورا ہے اس میں رکھوں گا، وہاں طے ہو جائے گا تو تجھ سے شادی کروں گا. تو وہ جو ہے وظیفے کرتی تھی وہ بسرا بنت غزوان، اے اللہ شورا کے دل کو نرم کر اور ابو ہریرہ سے میرا نکاح کرا دے. وہ ابو ہریرہ جس کو یہ مارتی تھی. یہ دین ایسا اوپر لے کے چلتا ہے، دین نیچے نہیں لاتا. شورا میں بات رکھی، سارے شورا متفق ہو گئی، ارے ہاں ضرور نکاح کرو. تو ابو ہریرہ کہتے تھے اسی بسرا کے ساتھ اللہ نے میرا نکاح کرایا جس کی غلامی میں میری زندگی گزری تھی. جس کی غلامی میں میری زندگی گزری تھی، میری بیوی بنی. جب شب زفاف ہوئی تو میں نے اس کو چھیڑا. ابو ہریرہ کہتے تھے بھئی میاں بیوی کھلونا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا کھلونا ہے. شوہر اس کا کھلونا ہے، بیوی اس کی کھلونا ہے. کھلونا نیا آتا ہے تو آدمی ذرا کھلونے کے ساتھ اپنا کھیلتا ہے. یہ اللہ نے جوڑے رکھے ہیں.
تو کھلونا ملا ابو ہریرہ کو. اور ابو ہریرہ کی زندگی چونکہ وہاں گزری تھی، ابو ہریرہ کے مزاج سے یہ واقف تھی، اس کے مزاج سے ابو ہریرہ واقف تھے. تو ابو ہریرہ کہتے تھے جب میری بیوی بن کر، بیگم بن کر، فرشی حور بن کر، دنیا کی بیویوں کو میں فرشی حور کہتا ہوں، فرشی حور، وہ عرشی حور ہیں، یہ فرشی حور. آپ اپنی بیوی کو کہو فرشی حور، آپ کی بہت خدمت کرے گی انشاءاللہ. آپ اپنی بیگم کو جا کر کہو او فرشی حور، وہ خوش ہو جائے گی. ارے کبھی کسی دن اس نے مجھے حور نہیں کہا ہے اور آج حور کہا. وہ مولوی صاحب بہت اچھے ہیں جنہوں نے سکھایا ہے. تب ہو رہا کہتے ہیں جب میری بیوی بن کر آئی، بیگم بن کر آئی، تو مجھے تو یعنی تھوڑی سوجی مذاق کرنے کی. تو میں نے اس کو کہا ارے بسرا تجھے جملہ یاد ہے، فخلع نعلیک وارکب علی الناقہ، اپنے جوتے نکال اور اونٹنی پر سوار ہو جا. تو مجھے کہتی تھی، وہ کہتی تھی نا جوتے نکال اونٹنی پر سوار ہو جا، وہ یاد ہے. تو اس نے جواب دیا مجھے وہ یاد ہے، لیکن ان دنوں کے مقابلے میں آج کی رات اچھی ہے کہ اللہ نے مجھے آپ کی بیوی بنایا ہے. ابو ہریرہ کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے، کہاں سے چلا، کھانے کو بھی نہیں، پہننے کو بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن دین کی برکت سے اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا. پھر صحابہ سے کہتے تھے آگے اور خوشخبری سناؤں، یہ نمبر وار سناتے تھے. فلاں سن میں مدینہ منورہ میں آیا، فلاں وقت میں حضور نے مجھے کھجوریں دی. حافظہ کمزور تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر دی، میرا حافظہ ٹھیک ہو گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، حضور کا وصال ہو گیا وغیرہ وغیرہ. گورنر بنایا اللہ نے مجھے، اور اسی بسرا کے ساتھ میرا نکاح ہوا. پھر کہا آگے کی خوشخبری سناؤ، یوں کہا سناؤ. تب ابو ہریرہ کہتے تھے اللہ نے اسی بسرا سے مجھے ایک لڑکی دی، لڑکی پیدا ہوئی، یہ لڑکی جوان ہوئی. تو میں نے اس کا رزق مانگا، یا اللہ میری بیٹی جوان ہوئے، اس کا رزق ہوتا. اپنی بچیوں کی منگنیاں کروانی ہو تو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ کہہ کر دعا مانگو کہ اللہ یہ میری بیٹی اب جوان ہو گئی ہے، اس کا رزق اتار. تو اللہ اس کا رزق اتارے گا. بیٹا جوان ہو گیا، اب لڑکی چاہیے، اللہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اس کا رزق اتار. کوئی اچھا قدم دے، کوئی اچھی لڑکی دے، اچھا لڑکا دے، اچھا داماد دے. ابو ہریرہ کہتے تھے میں نے دعا مانگنی شروع کی، اے اللہ تو جو ہے میری بیٹی جوان ہو گئی، اب تو اس کا رزق اتار. تو کہتے تھے میرا داماد ملا مجھے، اور میرا داماد کون بنا بتاؤں؟ شاگردوں نے کہا بتاؤ. بولے میرا داماد سعید ابن مسیب بنا. اتنا بڑا آدمی داماد بنا سعید ابو ہریرہ کا. سعید ابن مسیب کا نام تو جانتے ہی آپ لوگ، میرا داماد ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ نے دین کی برکت سے مجھے یہ لیا، آگے بڑھایا، پیچھے نہیں آیا ہوں. یہی دن ہم کو بھی آگے بڑھائے گا، لیکن دین ہونا چاہیے، کھیل نہیں. کہ کبھی بھی ابو ہریرہ کہتے تھے کبھی بھی پھر جانے میں نے کبھی بھی کوئی نامناسب حالت دیکھے ہی نہیں. بس نامناسب حالت وہی ہوئے جنگ جمل، جنگ صفین، جو آپس میں صحابہ میں اختلافات ہوئے، وہی میں نامناسب حالت میں نے دیکھے. لیکن جس میدان میں گیا وہ میدان میں اللہ نے مجھے کامیاب کیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں آخر میں مرنے والوں میں ان کی عمر کافی لمبی ہوئی ابو ہریرہ کی. ان کا ترجمہ جب پڑھو گے یا ان کی جب تاریخ پڑھو گے تو آپ کو ملے گی. پھر ایک آیت پڑھتے تھے وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. اللہ نے ان کی زمینوں کا مالک بنایا، ان کے مالوں کا مالک بنایا، ہر چیز کا مالک اللہ نے تم کو بنایا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. میں رکا نہیں کہیں، چلتا رہا. اور اتنی بڑی سیٹھانی یہ میرے نکاح میں آئی
تو اس نے بھی اپنا سارا مال دین پر خرچ کیا. کماری تھی, وہ کسی سے شادی ہی نہیں کرتی تھی مال کی وجہ سے. شادی کروں گی تو میرا مال پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا, لیکن اللہ نے مجھے محروم نہیں کیا. حالانکہ ان کے پاس ناک صاف کرنے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا. ابو ہریرہ کے پاس مال نہیں تھا, غربت, پڑے رہتے تھے مسجد نبوی کے اندر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑے رہتے تھے. ہاں, حضور کو ایک کام بتاتے, کوئی کام کرتے تو فوراً چل دیتے تھے. کھجوریں آتی تھی تو ان کی چونکہ مسجد نبوی میں رہتے تھے نا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کی شادی بادی تو ہوئی نہیں تھی, ماں کے ساتھ وہاں انبن ہوتی تھی, تو حضور ان کو رات کی ڈیوٹی دے دیتے تھے مسجد نبوی میں. چلو ایک کونے میں سنبھال لو, تم یہ کرو. تو بہت زیادہ کھجوریں آئیں, بہت کھجوریں تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو بلایا. ابو ہریرہ کتنی کھجوریں ہیں دیکھو, آج تمہاری ڈیوٹی ہے اس کی حفاظت کرنا. ٹھیک ہے حضرت, لیکن حضرت یہ تو بہت کھجوریں ہیں یہاں, جاگنا سونا مت, اللہ اللہ کرتے رہنا, گھومتے رہنا, کوئی چوری نہ کرے. پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بیٹھ, دھیان سے سن, ایک چور آئے گا جو چوری کرے گا, اس کو پکڑ کر میرے پاس لانا, تیرا کام اتنا ہے. ٹھیک ہے حضرت. رات کو جو ہے وہ دیکھ رہے تھے, اچانک آخری رات میں آنکھ لگ گئی تو کھڑ 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 کی کوئی چوری کر رہا ہے. ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا. حضور کے بعد چلو بھائی ابو ہریرہ میری بات تو سن. ان کا بتاؤ, میں غریب آدمی ہوں تو بھی تو چوری کرتا ہوں, تو مجھے معاف کرے گا تو اللہ تجھے معاف کرے گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نرم دل تھا, اس کو چھوڑ دیا. فجر کی نماز میں آیا تو حضور نے پوچھا کیا ہوا تمہارے چور کا؟ حضرت وہ تو اچھی میٹھی باتیں کر کے بھاگ گیا. آپ نے فرمایا آج رات تمہاری ڈیوٹی, پھر وہی چور پھر آئے گا, پکڑ کے لانا. چنانچہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہفتے میں بالکل چوکنا ہو گیا. رات کو پھر آیا, پکڑ لیا اس کو. اب تو ہرگز نہیں چھوڑوں گا. حضور کے پاس چلو, اب کی مرتبہ چھوڑ دے, اب کبھی نہیں آؤں گا. بھئی مہمان تو 3 دن کا ہوتا ہے نا, تو چوری بھی 3 دن کی ہوتی ہے. وہ کیا کہتا ہے, مہمان 3 دن کا ہوتا ہے نا, تو چور بھی 3 دن کا. 3 مرتبہ چوری کرے تو اس کو معاف کر دو. ابو ہریرہ ارے بڑا پڑھا لکھا ہے یار, ایسا مجھے سمجھا رہا ہے. ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. فجر میں آئے تو حضور نے کہا کیا ہوا چور کا؟ کہا حضرت وہ تو ایسے ایسے باتیں سمجھا کر بھاگ گیا. وہ نے کہا آج رات پھر ڈیوٹی تمہاری ہے, پکڑ کے لانا, وہ آئے گا. تیسری رات پھر آیا. ابو ہریرہ نے کہا کہ اب تو رسی لے کر آیا ہوں, اب تو چھوڑوں گا نہیں, اب تو پکا لے جاؤں گا. اس نے کہا کہ ابو ہریرہ میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں, اور وہ وظیفہ بہت قیمتی وظیفہ ہے. اگر تو وہ کر لے گا تو تجھے جاگنے کی ضرورت نہیں ہے, خود فرشتے آ کر حفاظت کریں گے. ابو ہریرہ نے کہا بتا. یہ کہ میں ایسے نہیں بتاؤں گا, میں وہاں کھڑا رہوں گا پھر بتاؤں گا. ارے تو وہاں کھڑا رہے گا تو بھاگ جائے گا. یہ کہ نہیں بھاگوں گا. ابو ہریرہ نے سامنے کھڑا کیا. اس نے کہا آیت الکرسی, رات کو اپنی جان پر, اپنے مال پر, اپنی دکان پر سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لو تو فرشتہ آ کر حفاظت کرے گا. یہ بتا کر بھاگ گیا. حضور کے پاس آئے. حضور نے کہا کیا ہوا تمہارے چور کا؟ حضرت وہ یہ بتا گیا. آپ نے فرمایا ہے جھوٹا لیکن بات سچ بتا گیا. آیت الکرسی اسی لیے اعظم آیا کہا گیا. اسے اعظم آیا. ارے بتاؤ پالنپور والوں پیسہ چاہیے بہت؟ ارے بتاؤ تو صحیح یار, پیسہ چاہیے نہیں چاہیے؟ حلال مال چاہیے نہیں چاہیے؟ تو آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں. چونکہ مسجد ایسی ہے کہ آپ کو سمجھا سکتا ہوں, باقی اگر مسجد ایسی نہ ہو تو سمجھا نہیں سکتا. یہ مسجد میں ہم داخل ہوئے,
یعنی داخل یہ داہنا حصہ ہے، یہ بایاں حصہ ہے۔ اب عبد الرحمن ابن عوف ایسا کرتے تھے، بیان میں جو لوگ سنیں گے وہ نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ یہ تو سامنے والا جو سنے گا تو میں جب سمجھاؤں گا تو سمجھے گا نا میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں، جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ سمجھیں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا اپنے گھر کے چاروں کونوں میں روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر ایسا دم کر دیتے تھے، زندگی بھر ان کا معمول تھا عبد الرحمن ابن عوف کا۔ اس کی وجہ سے ان کے مال میں برکت بھی بہت تھی، آپ نے دیکھا ان کے انتقال کے بعد اتنا سونا نکلا کہ اس کو کاٹنے کے لیے کدالیاں اسے کاٹتے تھے، کدالیاں بھی ٹوٹ گئی، مدینہ والے اٹھا بھی نہیں سکتے تھے، 4 بیویاں تھیں، 4 بیویوں کو دینا تھا تو اس کو اٹھا بھی نہیں سکتے تھے، بڑے بڑے پہلوان آ کر بیویوں کے گھر میں ڈالتے تھے، یہ تمہارا حصہ، یہ تمہارا حصہ، یہ تمہارا حصہ، اور بجا اپنے گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھتے تھے۔ جس طریقے سے بھی چاہو آپ پڑھو، لیکن صحیح ترتیب پڑھنے کی میں آپ کو لائیو سمجھا رہا ہوں، صحیح ترتیب۔ یہ مسجد میں داخل ہوئے، 4 کونے ہیں، داخل ہوتے ہی سب سے پہلے یہاں چلے جاؤ، جب باپو بیٹھے ہیں، ہمارے ولی بھائی بیٹھے ہیں، وہ کونے میں پڑھ لو، ہو گیا؟ وہ کونے میں پڑھ کر پھر سیدھا یوں چلو، یہ کونے میں پڑھ لو، ہو گیا؟ پھر پیچھے جاؤ، وہ کونے میں پڑھ لو، پھر یوں آؤ، وہ کونے میں پڑھ لو، وہ کونا سب سے آخر میں آئے گا، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، یہ صحیح ترتیب ہے۔ اپنے گھر میں کر کے دیکھو، کل سے ہی فرشتے سونا لا کے رکھنا شروع کر دیں گے۔ آج ہمیں آیا کہا، آج ہمیں آیا۔ فقہاء مفسرین کہتے تھے کہ 24 گھنٹے میں 25 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، وہ کہتے تھے۔ کیا معمول تھا؟ کچھ باتوں کا معمول تھا، زندگی بھر وہ پڑھتے رہتے تھے۔ نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم، نمبر 2 سورہ فاتحہ، نمبر 3 آیت الکرسی، نمبر 4 سورہ اخلاص۔ بس کوئی بھی آتا بیمار، کوئی بھی پریشان حال آتا، کوئی بھی لیکن اتنا پڑھ کے تو دعا مانگ، ایک مرتبہ پڑھ لے، 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص، دم کر دیتے تھے۔ پانی رکھتے تھے، پانی دم کیا ہوا چلتے رہتا تھا، یہ ان کا معمول تھا سلف صالحین کا۔ اور اگر کسی کو اور کرنٹ چاہیے تو زندگی میں 1 مرتبہ، صرف 1 مرتبہ 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا ہے زندگی میں، 1 مرتبہ ایک ہی بیٹھک میں۔ کتنے مرتبہ بھائی؟ 100 مرتبہ، آدھا گھنٹہ لگے گا، 1 مرتبہ کوئی بھی وقت میں۔ آپ نے گویا کہ اس کی زکوٰۃ دی دی، یعنی آپ نے پڑھ لیا۔ اب ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، ایک فرض نماز کے بعد تو پڑھتا ہے آدمی، چلتے رہو، کرنٹ آئے گا انشاءاللہ۔ یہ سلف صالحین کا معمول تھا۔ پھر بھی کوئی کہتا کہ مجھے تو بہت بڑا پیسہ بنانا ہے بہت، تو کہتے تھے ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ لیلاف قریش پڑھ اور 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ، بہت برکت ہوگی۔ اور پھر کہتے تھے کہ تیری جو پوٹلی ہے نا، پوٹلی اور وہ دجالی کارڈ ہوتا ہے نا، دجالی کارڈ سمجھ گئے، MTNL کہتے ہیں کہ ATM کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، دجالی کارڈ ہوتا ہے نا، اس پر کہتے تھے کہ 1 مرتبہ لیلاف قریش، 1 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر پڑھ کر دم کر دے، تیری پوٹلی میں سے پیسے کبھی کمی نہیں ہوگی، بھرتی جائے گی انشاءاللہ۔ بہت مجرب وظیفہ ہے یہ۔ تو ابو ہریرہ کا آیت الکرسی سکھانے والا یہ شیطان تھا، اپنا خود کہہ شیطان تھا۔ تو حضور نے فرمایا کم وقت جھوٹا ہے، بات صحیح بتا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے فضائل بیان کیے، اور فضائل ایسے بیان کیے، یہ آیت الکرسی ایسی ہے، اس کی 1 زبان ہے، 2 ہونٹ ہیں، اور عرش کا پایا پکڑے ہوئے یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔
کہ یہ آیت الکرسی ایسی ہے کہ اس کی ایک زبان، دو ہونٹ اور عرش کا ایک پایا پکڑ کر اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہے. پڑھو گے انشاءاللہ بھائی؟ دینداری، دین پر ہی چیزیں ملتی ہیں. ابو ہریرہ کہتے تھے اللہ نے مجھے بہت دیا، داماد بھی دیا، سعید ابن مسیب. چنانچہ سعید ابن مسیب اور ابو ہریرہ غریب تھے، حالانکہ مال ان کے پاس بہت تھا. تو ابو ہریرہ جو ہے یہ لکڑی کا گٹھر اٹھا کر مسجد مدینہ منورہ میں جا رہے تھے. سعید ابن مسیب آ رہے تھے اور یہ فرمایا چچا. چچا کہتے تھے سعید ابن مسیب ابو ہریرہ کو چچا کہتے تھے. تو چچا جنت میں بازار بھی ہوں گے؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ ہاں، آجا میرے ساتھ. ان کا ہاتھ پکڑا، حضور کی قبر پہ لائے اور کہا میں نے اس قبر والے سے سنا ہے کہ جنت میں ان فی الجنت الاسواقا، جنت میں بڑے بڑے بازار ہوں گے. وہ حدیث وہاں بیان ابو ہریرہ. دین، یہ میرا جملہ یاد رکھنا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو بھلا کام کرے گا اور ایمان کی حالت میں کرے گا اور اچھا آدمی ہوگا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہم اس کو بہترین بدلہ دیں گے. دنیا میں پاکیزہ زندگی اور مرنے کے بعد بہترین بدلہ. شرط ہے کہ ایمان ہو. معمولی بھی خیر کا کام کرو گے ایمان کی وجہ سے تولا جائے گا. حشر کے میدان میں اس کا اکرام ہوگا، اس لیے کہ ایمان ہے. بے ایمان اگر جو ہے بہت بڑا کنواں کھودے گا، بے ایمان بہت بڑا ہسپتال کھولے گا تو فرمایا اس کا ریٹ نہیں ملے گا. اور ایمان والا اگر معمولی تکلیف دینے والی چیز کو بھی ہٹا لے گا اس پر بھی اس کو بھاؤ ملے گا. ایمان والا بیوی کبھی بھی لقمہ دے گا اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا. ایمان والا بیوی کی طرف محبت کی نگاہ سے خالی دیکھے گا بیوی کی طرف، اور دونوں میاں بیوی مسکرائیں گے تو اللہ بھی مسکرائے گا. یہ ایمان اتنی بڑی چیز ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، طبرانی کی حدیث ہے کہ مومن مرد اور مومنہ عورت دونوں جو ہے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر یہ مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتے ہیں. گھر جا کر اللہ کو ہنسا دینا بھائی، محبتیں بڑھتی ہیں. لیکن محبت سے دیکھیں. یہ کہا مول صاحب نے گھدوس ہے اللہ ہوس ہو پر تاری ماری لڑائی جیسے تو سچ، یہ مت کہنا. یہ فضیلت بہن کی کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے ہاتھ ملاوے ہاتھ تو دونوں کے گناہ ایسے انگلیوں سے جھڑتے ہیں، گرتے ہیں کہ جیسے پانی کا نل کھولو تو کیسے گرتے ہیں. اس لیے میری باتیں یاد رکھو کہ دین پر چلو، دینی زندگی گزارو تو برکتیں برکتیں دیکھو گے. اور کبھی کبھی نامناسب حال آ جاوے تو اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. مایوسی نام کے کوئی منزل نہیں ہے ہمارے شریعت. معافی مانگو، اللہ سے کہو اللہ چوک ہو گئی معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ تو فوراً. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہوا اور اس کو شرمندگی ہوئی اور آنکھوں میں سے آنسو نکل آیا اور کہہ دیا کہ اللہ مجھ سے چوک ہو گئی تو معاف کر دے، تو صرف ایک کہتا ہے اے اللہ، اتنا جملہ کہتا ہے. کہنا کیا اس کو مجھے معاف کر، وہ وہاں تک پہنچا نہیں ہے. اے اللہ، اللہ کہتا ہے جا معاف کر دیا. اتنا قریب ہے. ماں باپ کو ہم سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی اللہ کو ہم سے محبت ہے. یہ ذہن میں رکھنا. لیکن دل میں باتیں آنی چاہیے. چک ہو جاتی ہے انسان. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ بیٹا آپڑے جیسی ہے نا فرشتہ نہ تھا. یہ ابا کہتے تھے کہ آپڑے فرشتہ نہ تھے کہ آپڑے تو کوئی گناہ نہ تھا نہ آپڑا شیطان بھی نہ تھے کہ آپڑے توبہ نہ کریے. آپڑے انسان چھیے چک تھے جاتے معافی مانگی لے وانی فور.
رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ حدیث شریف میں کتنے قصے آتے ہیں، اوہ میں نے کتاب ہی لکھی ہے مایوس کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے، اس کتاب کا نام ہی میں نے یہ رکھا، مغفرت کی حدیث ہے۔ گناہ ہو جائے لوگوں کو پانی پلاؤ، گناہ معاف، گناہ ہو جائے آسمان کی طرف دیکھ کر کہو اے اللہ مجھے 3 مرتبہ کہو اے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ ہنس کر جواب دیتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کر دیا جا۔ یہ حدیثوں کے حوالے سارے میری کتابوں میں دے چکا ہوں، اور واٹس ایپ کے سبقوں میں بھی کئی مرتبہ یہ حدیثیں میں بیان کر چکا ہوں۔ آسمان کی طرف دیکھ کر 3 مرتبہ کہنا ہے اے میرے پیارے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرا علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اے میرے پیارے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی مجھے معاف کرنے والا نہیں ہے، اے میرے پیارے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تو ہنس کر جواب دیتے ہیں جا معاف کر دیا۔ آج تو جو ہے بیٹا اور باپ کی کوئی گڑبڑ ہو نا معاملہ تو باپ زندگی پر بھولتا نہیں، معاف نہیں کرتا اس کو، اور بیٹا اس کو معاف نہیں کرتا، بیوی شوہر کو معاف نہیں کرتی، شوہر بیوی کو معاف نہیں کرتا، وہاں تو دروازہ کھلا ہوا ہے، 24 گھنٹہ اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 24 گھنٹہ اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ابھی رات شروع ہو گئی نا، اب کیا کہتے ہیں او دن کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں، سورج طلوع ہو جائے گا اور رات کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں۔ کریم ہے۔ وہ لیلا مجنون کا قصہ سنا ہوگا آپ نے، لیلا مجنون، ہم اس کے گاؤں میں گئے تھے، ہمارا یعنی مدینہ منورہ سے جب تبوک جاتے ہیں تو پہلے خیبر آتا ہے، خیبر کے بعد مدائن صالح آتا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنے کا جو قصہ ہوا جو وہ آتا ہے، وہ اٹھنے کے نشانات جب تک موجود ہیں۔ اس سے آگے بڑھو تو معلّہ آتا ہے، معلّہ یہ لیلا مجنون کا گاؤں، اور معلّہ کے بعد پھر تبوک آتا ہے۔ تو لیلا مجنون کے گاؤں میں ہمارے بیانات بھی ہوتے ہیں۔ ہم ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، ایک بڑے میاں سہارنپور کے ہمارے ساتھ تھے، میں نے کہا چچا یہ جس شہر میں آئے، جس گاؤں، شہر تو نہیں ہے، تھوڑا چھوٹا موٹا قصبے جیسا ہے، تو اتنا بڑا شہر نہیں ہے وہ، اب تو آج کل تو انہوں نے بہت بڑا ایئرپورٹ بنا لیا وہاں، اور اسرائیل کی چونکہ وہاں سے قریب ہے تو اس لیے بہت بڑا وہ بنا لیا، لیکن وہ علاقہ موجود ہے وہاں، سب سے دنیا میں سب سے زیادہ جادو وہاں ہوتا ہے لیلا مجنون کے گاؤں میں۔ تو میں نے چچا سے کہا چچا یہ لیلا مجنون کے گاؤں میں آئے، ہاں مولوی صاحب کیا کہا، باسی کڑی میں بھی ابال آتا ہے نا کبھی کبھی، کہا میں نے کہا لیلا مجنون کے گاؤں میں آئے، اچھا تو لیلا کا گھر کہاں ہے، مجنون کا گھر کہاں ہے؟ میں نے کہا اتنے سال ہو گئے گھر کہاں رہے گا، لیکن گاؤں ان کا ہی ہے، عبداللہ ابن عمر یہاں آتے تھے۔ تو لیلا مجنون جو ہے نا، وہ مجنون جو تھا یہ قیس نام تھا اس کا نام اصل تھا قیس، یہ مجنون نام رکھا ہے امام حسن نے، مشہور ہو گیا سب جگہ کہ یہ مجنون ہے، ایسی باتیں کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے، قیس نام تھا۔ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں لیلا کے ساتھ اس کی رشتہ کیا، اس کے باپ کو بلایا اپنے حیاتی میں، یہ کہا بھی قیس کو بلاؤ اور وہ لیلا کو بلاؤ، اور باپ سے کہا بھی شادی کرا دو، میں نکاح پڑھاتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا میں نکاح پڑھاتا ہوں مسجد نبوی کے اندر، یہ چکر چھوڑو، سب جگہ جو ہے مجنون یا قیس اور لیلا، قیس اور لیلا، قیس اور لیلا چل رہی ہے۔ چنانچہ امام حسن جو ہے یہ عمرہ کر کے آ رہے تھے، امام حسن، اور انہوں نے اپنی ساری چیزیں دے دی تھی امیر معاویہ کو کہ بھئی چلو اتنا سال کے پیسے دے دینا، لڑائی ختم کرو، یہ کرو وہ کرو۔ یہ قیس جو ہے یہ مکہ جا رہا تھا، تو امام حسن نے پوچھا ارے بھائی قیس کیسی طبیعت ہے؟ کہا اچھا کہ بھئی دیکھ میں نے یہ کر دیا، امیر معاویہ کے ساتھ سب معاملہ صلح کر لی تاکہ مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو، میں نے ٹھیک کام کیا نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک کام تو کیا،
لیکن اگر آپ اتنا پیسہ لیلا کو دے دیتے تو اور اچھا تھا. تو امام حسن نے کہا انت مجنون، تو مجنون ہے. تب سے اس کا نام مجنون پڑا. سر راہ ملاقات ہوئی اکثر ان سے، اس نے دیکھا بھی نہیں ہم نے پکارا بھی نہیں. یہ مجنون کا شعر ہے. لیلا میں مجنون میں لڑائی ہو گئی. جب لیلا اور مجنون میں لڑائی ہو گئی تو گاؤں والوں نے مجنون کو دھکا دے دیا. لڑکی کو تو بھگا نہیں سکتے، تو بھاگ یہاں سے. تو مجنون جو ہے، میں اس پر سناتا ہوں کہ کبھی نامناسب حالات آئے ہو تو دروازہ کھلا ہوا ہے، شرمانا مت. وہ جانتا ہے. تو وہ مجنون جو ہے وہ چپ کے دیکھتا تھا اور لیلا بھی دیکھتی تھی. تو مجنون نے یہ شعر کہا سر راہ ملاقات ہوئی اکثر ان سے، اس نے دیکھا بھی نہیں ہم نے پکارا بھی نہیں. لیلا نے دیکھا بھی نہیں، وہ پانی بھرنے جاتی تھی تو یہ بھی کھڑا ہو جاتا تھا کہیں نہ کہیں. تو ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر آئے. مجنون کا خاص دوست تھے عبداللہ ابن عمر. اور عبداللہ ابن عمر نے آ کر کہا بھئی یہ کیا چکر چلا رہا ہے تو؟ اچھا ایک بات اور بتا دوں، ہمارے یہاں جیسے لڑکیاں بھگا کے لے جاتے ہیں، لو میرج ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ میں بتاتا ہوں. کبھی جو ہے یہ مسلمان کی لڑکی ہے، مسلمان کا لڑکا ہے، اب آپس میں ایسا ہوا کہ بھئی جو ہے باپ منع کرتا ہے، کورٹ میں جا کے شادی کر لیتے ہیں. عربوں میں یہ چیز نہیں ہے. عربوں میں کوئی قصہ تمہیں نہیں ملے گا ایسا، کوئی قصہ. لو وہاں یعنی کورٹ میں جا کر تم شادی کرو، وہ دروازہ ہی نہیں. ہاں کسی سے محبت ہو گئی، شادی کرنی ہے تو فوراً کہے گا ابھی تمہاری لڑکی سے مجھے شادی کرنی ہے. وہ یا تو ہاں کہے گا یا نہ کہے گا، اس کے علاوہ نہیں. اسی لیے حدیثوں میں قصے آتے ہیں. عبداللہ ابن عباس کا قصہ آتا ہے نہیں آتا کہ عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں اور ایک نوجوان کھڑا ہو گیا. حضرت جی ایک سوال کرنا ہے، ایک فتویٰ پوچھنا ہے. عبداللہ ابن عباس نے کہا اہلاً و سہلاً، پوچھو. اس زمانے کے مفتی ہماری طرح نہیں ہوتے تھے، کل آنا پرسوں آنا، ذرا کتاب دیکھوں گا، ذرا بعد میں دیکھوں گا. علم ان کے سینے میں محفوظ ہوتا تھا، حدیث محفوظ، قرآن کی آیت محفوظ، دلیل محفوظ. تو عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے اور سارا مجمع بھرا ہوا مسجد نبوی میں، بڑے بڑے علماء فقہاء، اور کہا حضرت جی ایک فتویٰ پوچھنا ہے. عبداللہ ابن عباس نے کہا اہلاً و سہلاً، پوچھو. اور میں حضرت مدینہ منورہ میں ایک لڑکی سے مجھے محبت ہو گئی، مجھے اس سے شادی کرنی تھی، تو میں نے اس کے باپ سے جا کر کہا، باپ نے انکار کر دیا. جب باپ نے انکار کیا تو میں ٹینشن میں آیا، باپ نے انکار کیا. 15 دن کے بعد پتہ چلا کہ اس لڑکی کا نکاح آپ کے کسی شاگرد سے ہو گیا. تو ٹینشن اور بڑھا، غصہ بڑھا. غصہ ایسا بڑھا کہ میں اس کے گھر پر گیا اور گھر پر جا کر میں نے اس لڑکی کو قتل کر دیا. حل لی من سبیل، یہ فتویٰ پوچھ رہا ہے. حل لی من سبیل، حل لی من سبیل کا مطلب کہ بھی کوئی رستہ ہے میرا. تو عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا، تیری ماں زندہ ہے؟ فرمایا نہیں. خالہ زندہ ہے؟ فرمایا نہیں. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا اکثر الاستغفار واکثر الحسنات فإن الحسنات یذھبن السیئات. استغفار بہت کر اور حسنات بہت کر، نیکیاں بہت کر، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا. شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے شاگرد تھے. انہوں نے کہا کہ آپ نے ماں کا اور خالہ کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس پر عبداللہ ابن عباس روئے اور یوں کہا میں نے قرآن اور حدیث میں نگاہ ڈالی ہے، نظر ڈالی ہے کہ کسی سے جتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے، ماں باپ کا پاؤں پکڑ لے، پاؤں پکڑتے ہی اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو لیلا مجنون کا قصہ سنا رہا تھا، بھگا دیا اس کو گاؤں والوں نے.
اب یہ آیا 2 سال کے بعد پھر سے محلہ میں مجنون ایک شعر پڑھتا ہوا، آیا ہوں تیرے شہر میں مسافر کی طرح، ایک بار پھر ملاقات کا موقع دے دے۔ یہ مجنون کہ آیا ہوں تیرے شہر میں مسافر کی طرح، ایک بار پھر ملاقات کا موقع دے دے، یہ گنگنا رہا تھا اور مسجد میں سے آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو مجنون رو دیا، ارے آیا تھا لیلا سے ملنے اور اللہ مجھے مل گیا۔ مسجد میں آ گیا، جب مسجد میں آ گیا وہاں عبداللہ ابن عمر ملے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا میں تو تجھے ملاقات کے لیے آیا تھا، تو دکھ نہیں رہا تھا۔ تو بولے کہ مجھے تو گاؤں والوں نے بھگا دیا ہے، لیکن یہ اتفاق ہے کہ میں آ گیا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا چل میرے ساتھ مکہ۔ یہ مکہ کے رہنے والے تھے عبداللہ ابن عمر۔ تو میرا مہمان، عمرہ کر، طواف کر، اللہ سے معافی مانگ۔ اسے لے کر مکہ گئے عبداللہ ابن عمر۔ مکہ گئے، وہاں جا کر جو اس کے باپ کو بھی لیا اور سب کو لیا، اور چونکہ حضرت عمر تو رشتہ کرانے کے اس میں تھے نا، تو عبداللہ ابن عمر کہتے تھے ابا اس کی شادی مت کرو، اس کو رہنے دو ایسی۔ لیلا اپنی جگہ، قیس اپنی جگہ، قیس نام تھا اس کا۔ عبداللہ ابن عمر مکہ لے گئے، چل دعا مانگ۔ ملتزم پر اس کو کھڑا کیا، پیچھے عبداللہ ابن عمر کھڑے رہے، اللہ سے معافی مانگ۔ وہ کہتا رہا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ عبداللہ ابن عمر کیا کہتے رہے؟ آمین آمین آمین۔ لیکن اللہ پاک ملتزم پر دعا کرتا ہوں میرے دل سے لیلا کی محبت مت نکالنا۔ عبداللہ ابن عمر کہنے لگے ارے تجھے بددعا کے لیے یہاں لایا ہوں، بددعا کے لیے لایا ہوں؟ دب مارا اس کو سب کے سامنے، یہاں ملتزم بھی کیا دعا مانگ رہا ہے؟ پھر کہنے لگا اللہ پاک میری دعا پر جو آمین کہے تو اس کو بھی معاف کر دینا۔ تو عبداللہ ابن عمر کو غصہ آیا، بہت ڈانٹا اس کو، حرم میں تو کعبے کے سامنے بات کر رہا، وہ بہت رویا مجنون، اور اللہ سے یہ کہا اے اللہ میں نے تجھ سے جو مانگا تو نے مجھے دے دیا، نہیں ملی تو لیلا ہی نہیں ملی، وہ اگر تو مجھے دے دیتا تو میری خواہش پوری ہوتی۔ اس وقت غیب سے آواز آئی، خوشنما ید نالے شبہائے تو، خوشنما ید نالے شبہائے تو، خوشنما ید نالے شبہائے تو۔ اے مجنون تیرا راتوں کا رونا مجھے بہت پسند ہے، اگر تیری ملاقات میں لیلا سے کرا دوں گا تو میرے سامنے کون روئے گا؟ تو روتا جا میں دیکھتا جاؤں، تو روتا جا میں دیکھتا جاؤں۔ خوشنما ید نالے شبہائے۔ ابا یہ شعر پڑھتے تھے اور ابا بہت روتے تھے کہ کبھی کبھی کام نہیں بنتا، ٹینشن میں زندگی گزر رہی ہے اور آدمی اللہ کے سامنے روتا ہے تو تیرا رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس پر ایک قصہ سناتے تھے، خوشنما ید نالے شبہائے تو، بہت مجھے پسند ہے تیری راتوں کا رونا، اگر لیلا سے تیری ملاقات کرا دوں گا تو میرے سامنے کون رہے گا؟ شہید بن کر مرا ہے یہ مجنون، شہید بن کر۔ کسی حالات ایسے آئے، ایک مرتبہ لیلا نے اسے کہہ دیا، ڈانٹ دیا، اب میری گلی میں آنا نہیں، میری گلی سے گزرنا نہیں۔ بہت حالت وہ ہونے لگے محلہ کے اندر۔ 2-3 دن کے بعد کہ معاملہ ایسا ہوا، جنازہ نکلا وہاں سے مجنون کا۔ تو لیلا نے کہا بھی کس کا جنازہ ہے؟ یہ کہ مجنون کا ہے۔ اوہو میں نے تو گلی چھوڑنے کا کہا تھا، یہ تو دنیا ہی چھوڑ چلا۔ میں نے تو گلی چھوڑنے کا کہا تھا، یہ دنیا ہی چھوڑ چلا۔ بڑے قصے ہیں، تو اس پر یہ ابا بہت روتے تھے کہ نامناسب حالات آتے ہیں تو آدمی آنسو ٹپکاتا ہے۔ یہ آنسو بہت قیمتی ہیں۔ بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، آدمی ٹینشن میں ہے، باپ بیمار ہے بیچارہ، پیسہ نہیں ہے علاج کے لیے، آدمی ٹینشن میں، قرضہ ہو گیا، روزانہ جو ہے وہ جسے قرضہ دینا ہے وہ سامنے آتا ہے، آدمی ٹینشن میں، تو آدمی اللہ کے سامنے روتا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھنا، خوشنما ید نالے شبہائے تو، ذوقہا دارم بزاری ہائے تو۔ یہ پورا شعر یہ ہے، خوشنما ید نالے شبہائے تو، ذوقہا دارم بزاری ہائے تو۔ تیرا راتوں کا رونا مجھے بہت پسند ہے،
تو جو روتا جا میں دیکھتا جاؤں، تیری آہیں جو نکلتی ہیں میرا عرش حرکت میں آ جاتا ہے، تیرے آنسو جو بہتے ہیں میرے فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی تل ملاتا ہے، کروٹیں لیتا ہے اور چپکے مجھ سے مناجات کرتا ہے، تو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن میرے فرشتے حرکت میں آتے ہیں کیونکہ بندہ رو رہا ہے۔ خوشنما ید، یہ اشعار یاد رکھنا، خوشنما ید نالے شبہائے تو ذوقہا دارم بازاری ہائے تو، تیرا راتوں کو رونا مجھے بہت پسند ہے، تو روتا جا میں دیکھتا جاؤں۔ لیلائیں تو بہت ہیں، اگر لیلا تجھے دے دوں گا تو کون روئے گا، تو لیلا کے اندر مشغول ہو جائے گا۔ تو نامناسب حالات پر ایک حدیث سناتا ہوں، اذا وجہت الی عبد من عبیدی مصیبتا فی بدنہ او فی جسدہ او فی مالہ او فی آلہ فاستقبلها بصبر جمیل استحییت یوم القیامہ ان انصب له میزانا او انشر له دیوانا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بندوں میں سے کسی بندے کی طرف اگر کوئی میں نامناسب حالات بھیجتا ہوں اور وہ اسے صبر جمیل سے قبول کر لیتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، ہنستے ہوئے کہ اللہ تو خوش ہے میں خوش ہوں۔ حشر کے میدان میں مجھے شرم آئے گی کہ میں اس کے لیے کوئی ترازو قائم کروں یا کوئی دفتر کھولوں، یعنی بغیر حساب کتاب کے میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، یہ وعدہ ہے۔ حالات چل رہے ہیں، یہ کرونا وائرس آیا، بیماریاں آئیں، کاروبار ٹھنڈا پڑ گیا، دو بچیاں جو ہے شادی کے لائق ہیں، بہنیں شادی کے لائق ہیں، باپ کی طبیعت خراب ہے، ماں کی طبیعت خراب ہے، مکان نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تو ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ہمارے پاس قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن والا کبھی بھی غریب نہیں ہوتا، قرآن والا کبھی بھی غریب نہیں ہوتا، قرآن ہمارے پاس ہے، یہ یقین رکھو۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ تو میں نے ایک بات شروع کی تھی کہاں پر؟ دین کی وجہ سے برکت، اس پر میں نے ابو ہریرہ کا پورا قصہ سنایا۔ کچھ نہیں ہے، بسرا بنت غزوان کے ساتھ اللہ نکاح کروا رہا ہے اور اللہ بھیج رہا ہے، اللہ نے دین کا کام بھی لیا، اور اگر دین نہیں ہے، بے دینی ہے، ہر وقت ٹینشن رہے گا، یہ بھی قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ جو میری یاد سے اعراض کرے گا، میری بات نہیں مانے گا، نماز نہیں پڑھے گا، قرآن نہیں پڑھے گا، دین کا کام نہیں کرے گا، تو میں کیا کروں گا؟ میں اس کے دل کو تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ مال بہت ہے، سکون نہیں ہے۔ امریکہ کے گاؤں میں گئے، کوئی دکان نہیں، جس دکان میں جاؤ نیند کی گولیاں ملتی ہیں۔ بھئی یہاں نیند کی گولیاں، یہاں کے لوگ کیا فقیر کرنا نا، بڑے مالدار ہیں، لیکن ان لوگوں کو نیند ہی نہیں آتی۔ یاد رکھنا، زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ مال کا ملنا کامیابی کی نشانی نہیں ہے، مال کا نہ ملنا ناکامی کی نشانی نہیں ہے، ہر حال میں اللہ کے حکم کا پورا ہونا کامیابی کی نشانی ہے، اللہ کا حکم کا ٹوٹنا ناکامی کی نشانی ہے۔ ہم قرآن والے ہیں، قرآن والا کبھی بھی غریب نہیں ہوتا، سیدھی بات، قرآن جس کے پاس ہو وہ غریب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے اسے اوپر کرے گا، لیکن قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے، قرآن کی قدر کرے۔ تو اللہ کہتے ہیں دنیا میں اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے، حشر کے میدان میں اندھا اٹھائیں گے۔ ارے اللہ پاک مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میری تو آنکھیں تھی۔ اللہ کہیں گے دنیا میں تو مجھے بھول گیا، آج میں تجھے بھول جاؤں گا۔ قرآن میں قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، جہنم میں ذلت سے پڑے رہو، مجھ سے بات تک مت کرو۔
آج تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں. قیامت کے دن آنا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, جواب دینا ہے. اس کے لیے سارا مجمع ایک نیت کرے. وہ نیت کیا؟ ہم دین پر چلیں گے. کہو انشاءاللہ. ایک اللہ, بس اتنا جملہ کہ اگر بات ختم کرتا ہوں, ایک اللہ کا حکم کا پورا کرنا, ساتوں زمین اور آسمان اور اس کے اندر کے خزانے ہمارے ہاتھ میں آ جائے, اس سے زیادہ قیمتی ہے. اور ایک اللہ کا حکم کا ٹوٹنا ساتوں زمین اور آسمان کے ٹوٹ جانے سے زیادہ خطرناک ہے. آدمی معمولی بہانوں پر نماز چھوڑ دیتا ہے. فجر کی نماز جو چھوڑتا ہے, عام طور سے فجر کی نماز چھوڑتا ہے آدمی, مول صاحب اوش اگھڑتی نہ تھا, مول صاحب آنکھ نہیں کھلتی. فجر کی نماز جو نہیں پڑھتا, شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, شیطان جب پیشاب کرے گا تو کیسے پاک کرو گے؟ میرا ایک دوست ہے, اس نے کہا مولانا کبھی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے نا, کوئی مجھے یاد آئے نہ آئے, آپ مجھے بہت یاد آتی ہو. میں نے کہا کیوں؟ بولے شیطان نے کان میں پیشاب کر دیا. آپ پکی بات. بولے پورے دن یوں کرتا رہتا ہوں. کیوں؟ بولے پاک کا, ایسے پاک نہیں ہوتا, تیرا کان خراب ہوگا, ایسا پاک نہیں ہوتا. استغفار کر, توبہ کر, اللہ سے معافی مانگ اور پکی نیت کر. کتنا اچھا دین ہے ہمارا. عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو, پوری رات عبادت کا ثواب. کتنا آسان ہے. اندھا آدمی ہوائی جہاز نہیں اڑا سکتا, اندھا آدمی کار نہیں چلا سکتا, لنگڑا آدمی معذور ہے, وہ پانی کا جہاز نہیں چلا سکتا, معذور ہے, لنگڑا ہے بیچارہ خود. کسی کے ہاتھ نہ ہو تو وہ ہوائی جہاز نہیں اڑا سکتا. لیکن دین اتنا آسان ہے کہ اندھا آدمی دین پر چل سکتا ہے, لنگڑا آدمی دین پر چل سکتا ہے, بہرا آدمی دین پر چل سکتا ہے. ہم نے ایسے لوگ دیکھے سفروں کے اندر. مدینہ منورہ میں بیٹھتا ہوں جس جگہ, تو ہمارے پڑوس سے ایک بڑے میاں آتے تھے, اندھے تھے. وہ آہستہ آہستہ کر کے باب السلام سے یہ باب ملک عبدالعزیز سے داخل ہوتے. میں دیکھتا رہتا, ایک طرف بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر روزانہ 5 پارے پڑھتے. نہ بھی نہ تھے. آج اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں, لیکن قرآن سے دور ہے. قرآن سے دوستی کرو. حدیث شریف میں آتا ہے جو قرآن پڑھے گا حشر کے میدان میں وہ قرآن اس کا ہاتھ پکڑے گا, اللہ کے دربار میں لائے گا. اللہ یہ مجھے بہت پڑھتا تھا, اس کو ہدیہ دے. اللہ تعالیٰ ہدیہ دیں گے. تو قرآن کیا کہے گا؟ زد یا رحمان, اللہ پاک اور ہدیہ دے. اللہ تعالیٰ کرامت کا تاج پہنائے گا. تو قرآن کہے گا اللہ پاک اور ہدیہ دے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں اس سے خوش ہو گیا, بہت ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے جائے اس کا ہاتھ پکڑ جنت میں داخل کر دے. ہم مرا کر قبر میں جائیں گے نا, قرآن سے ہمارا تعلق ہوگا تو یہ قرآن خوبصورت شکل میں ہمارے کفن اور جسم کے درمیان آ کے بیٹھ جائے گا. فرشتے آئیں گے, تارا رب کون چھے, دین کہیوں چھے تارو, مر ربک ما دینک. یہ آدمی تھوڑا سا گھبرائے گا. تو قرآن کیا کہے گا؟ قل ربی اللہ, کیا میرا رب اللہ ہے کیا؟ قل دینی الاسلام. تو فرشتہ کہے گا ارے بھی تم کون ہو؟ من الذی سواک وکیلا, تجھے کس نے وکیل بنایا, تو کون ہے؟ تو قرآن جواب میں کیا کہے گا؟ انا القرآن, انا القرآن ما ترکنی فی الدنیا لم اترکہ حتی ادخلہ فی الجنہ. میں قرآن ہوں, اس نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا, میں جنت میں پہنچائے بغیر اس کو نہیں چھوڑوں گا. تو قرآن سے دوستی کرو گے انشاءاللہ. اپنے بچوں کو حافظ بناؤ, ڈاکٹر بنانا ضروری نہیں ہے, قرآن والا بناؤ. اور میرا جملہ یاد رکھنا, قرآن بڑی شان والا ہے. جس کے پاس قرآن ہو وہ کبھی بھی غریب نہیں ہو سکتا. آپ خود اپنے دل سے کہو میں غریب نہیں ہوں, اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے. ایک ایک آیت اللہ نے مجھے دی, اللہ نے لکھی. اللہ نے الف لام میم, الف اللہ نے لکھا, الف ہمالیہ پہاڑ سے بڑا, لام ہمالیہ پہاڑ سے بڑا, میم ہمالیہ پہاڑ سے بڑا. اللہ کا کلام ہے.
جو آج ہماری مسجدوں کے اندر ہے، اس کا ترجمہ بھی دیکھو. میرا ترجمہ بہت آسان آ گیا ہے، بہت آسان لکھا ہے ریاض القرآن. اور اب موبائل میں بھی آج کل آ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا دیکھو اللہ کیا کہتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی طرف سے تشریح کرو، لیکن قرآن سے دوستی رکھو. ہمارا مجمع قرآن سے غافل ہے. سیکھو، سکھاؤ. ایک جملہ یاد رکھنا، بہترین امت کا بہترین امتی کون ہے؟ یہ سوال ہے. ہم بہترین امت ہے کہ نہیں ہے؟ تو بہترین امت کا بہترین امتی کون ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس لیے دین پر چلنے کا عزائم کرو اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا عزائم کرو. برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. ایسی برکتیں اللہ دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اولاد بھی اللہ دے گا، مال بھی دے گا، اچھی بیوی بھی دے گا، اچھا شوہر بھی دے گا. ایسی جگہ سے بیویاں ملے گی تمہیں، ایسی جگہ سے داماد ملے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ نے کیسا داماد دے دیا. ابو ہریرہ کو سعید بن مسیب دے دیا، کیسا مل گیا. کرو گے انشاءاللہ. اس کے لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت. میں سفر کرتا کرتا آ رہا ہوں، بدانی گیا، وہاں پر الحمدللہ نام لکھوائے. بسو دوپہر کو تھا، وہاں پر بھی نام لکھوائے. کل انشاءاللہ امرپورہ جا رہا ہوں، امید ہے کہ وہاں بھی لکھوائیں گے. پھر جو ہے کالڑا جا رہا ہوں، انشاءاللہ رتن پور جا رہا ہوں. پورا ہمارے علاقے کا سفر ہے، سب جگہ نام لکھواتے گئے. آپ تو پالم پوری ہو، پالم پوری. ایک جگہ میں گیا، باپو تھے. میں نے کہا باپو کیسی طبیعت ہے، دھندا بندہ کیسا؟ ارے مولوی صاحب بہت سارا دھندو چھے. کہ کیا کرتے ہو؟ دیکھو لوگوں کو تعویذ دیتا ہوں، طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے سب. میں نے کہا تھا مجھے بھی سکھا دو کیا لکھتے ہو. تو اس نے پرچہ نکالا، بولے مولانا پالم پور لکھتا ہوں بس، اور کچھ نہیں لکھتا. پالم پور لکھتا ہوں اور کچھ نہیں لکھتا. یہ دیکھو پالم پور 3 زبانوں میں لکھتا ہوں، اردو میں، گجراتی میں، ہندی میں، انگلش میں. تعویذ بن جاتا ہے میرا. 4 کونے ہوتے ہیں نا، ایک کونے میں اردو میں، ایک کونے میں گجراتی میں، ایک کونے میں ہندی میں، ایک کونے سے اور بیچ میں جو ہے عربی میں. پالم پور دھندا بن جاتا ہے، اپنا کام بن جاتا ہے. اللہ نے تو ایسا برکت والا نام دیا تم کو. آپ تو پالن پور میں ہو، پالن پور. ارے سمجھے گے نہیں؟ اب تعویذ تم لوگ شروع مت کر دینا بھائی. میں تو اسے کہتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ کے راستے میں نکلو گے انشاءاللہ. اب نام لکھاؤ جلدی جلدی. پانی دے اسے. بتاؤ کون تیار ہے؟ ہمارے حاجی عبدالکریم بھائی بیرون کے لیے اللہ ان کے لیے آسان فرمائے. اللہ بہت آسان کرے، قبول کرے. بھائی بیٹھے ساتھی عارف بھائی زکریا مسجد، اللہ آسان فرمائے. حاجی جبیر بھائی بیرون کے لیے اللہ آسان فرمائے، اللہ قبول فرمائے. اور بھائی ساتھی بیٹھے عبدالجبار بھائی بڑی جامع مسجد 4 بجے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ آسان فرمائے. اللہ حاجی ادریس بھائی مرکز بیرون ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بھائی بتاؤ عبدالحمید بھائی مرکز بیرون کے لیے ماشاء اللہ. واہ، آسان فرمائے. بیرون کے ماشاء اللہ اچھے نام ہیں. اور بتاؤ. میرا بھی انشاءاللہ ارادہ ہے بیرون کے لیے ماشاء جمع اللہ. کرا دیے. اللہ بہت آسان کرے انشاءاللہ. عبدالحنان بھائی مرکز ماشاء اللہ. اللہ ان کے لیے بھی آسان فرمائے. اللہ بہت آسان کرے. اور بولو. بولو بھائی بولو. اب تو 3 چلنے کی آوازیں لگ رہی ہیں ماشاء اللہ. جی انیس بھائی مرکز کہاں کے ہیں یہ؟ منصوری مرکز پالنپور. پالنپور. ماشاء اللہ 4 مہینے کے اللہ ان کے لیے بھی آسان فرمائے. ہر ساتھی بھائی ارادہ کرے. دیکھو مبارک بندی سے کہ جن کے ابھی تک نہیں لگے اللہ کے بھروسے پر بھائی ارادہ تک کرے. ارادے کو معمولی نہ سمجھے. کھڑے ہو گئے الیاس بھائی سانگرا. کیا نام؟ محبوب بھائی ماشاءاللہ مسجد فرید. ماشاء اللہ. کیا نام؟ مقبول بھائی مسجد عائشہ. ماشاء آسان فرمائے اللہ مدد فرمائے. اور بھائی بتاؤ ماشاءاللہ صابر بھائی بیرون کے لیے بارٹپورہ مسجد. کیا نام؟ ہمارے جاوید بھائی چھوارا فلی مسجد. عبدالمناف بھائی زکریا مسجد 4 مہینے کے لیے اللہ آسان فرمائے اللہ مدد فرمائے. اور بھائی ساتھی بتاؤ. ہر ساتھی ارادے کرے ماشاءاللہ. کرو بھائی نیت ارادے کرو. یہی مہینے جس کے اندر ہماری 4 مہینے کی جماعتیں نکلتی رہتی ماشاءاللہ. جی کیا نام؟ عمران بھائی کشمیری مسجد. کیا نام بھائی کا؟ حافظ انس صاحب مسجد عائشہ. ہمارے بھائی کا
गढ़ामन से पूरी जमात पूरी जमात 4 है? महीने की माशाअल्लाह। فوراً کی ہے؟ فوراً کی جماعت ہے؟ فوراً جا رہی ہے؟ नहीं ये फौरन की, यहाँ ये की। अंदरून की जमात है माशाअल्लाह। मुस्ताक भाई नगीना मस्जिद बैरून के लिए अल्लाह उनके लिए आसान फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। और भाई माशाअल्लाह बैरून की भी जमात ये 20-21 तारीख को पेश होने वाली है। साथी दुआ भी करें। 8 अल्लाह साथी के पासपोर्ट भी हो गए, मेरा भी है अच्छा। इंशाअल्लाह। यहीं की पालनपुर की जमात है। بہت اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھا جی۔ کیا نام؟ کھڑے ہو کے بتاؤ ندیم بھائی माशाअल्लाह, अल्लाह आसान फरमाए, अल्लाह। इसके अलावा भाई मस्जिदों से भी बताओ कि मस्जिदों से कौन 4 महीने की जमातें बनाएंगे। ये 2 महीने के अंदर हमारे जमातें बनानी है भाई। हर मस्जिद वाले खड़े होकर इरादा करें कि इंशाल्लाह हम 4 महीने की पूरी जमात अपनी मस्जिद से देंगे। जैसे गढ़ामन वालों ने माशाअल्लाह बताया कि पूरी जमात देंगे, जकरिया से पूरी जमात। अल्लाह आसान फरमाए, अल्लाह मदद फरमाए। और भाई آمین۔ बताओ, और बताओ भाई 4 महीने की जमातों के एतबार से बताओ। हर मस्जिद वाले भाई इरादा करें, बार बार भाई सांगरा से एक जमात देंगे। अल्लाह आसान फरमाए, अल्लाह मदद फरमाए। रहमत मस्जिद जनता नगर अल्लाह आसान फरमाए। अलीगढ़ से जमात देंगे माशाअल्लाह, अल्लाह आसान माशाअल्लाह। फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। اور भाई بتاؤ، اور بتاؤ बोलो भाई, और साथी बताओ। کیا نام؟ ज़्यादा खर्च की जमात अलीगढ़ से, के हल्का नंबर 3 से, हल्का नंबर 3 से ज़्यादा खर्च की जमात माशाअल्लाह देंगे। अल्लाह आसान फरमाए, अल्लाह मदद फरमाए। और भाई बताओ, बोलो भाई बोलो। और साथी बताओ, अभी मेहनत का हमारे पास भी मौका है, 1-1.5 महीना बाकी है। बोलो भाई बोलो साथी, बताओ भाई बताओ साथी, बोलो भाई। मरकज से क्या नाम? मरकज से पूरी जमात देंगे 4 महीने। واہ واہ ماشاء اللہ۔ अल्लाह आसान फरमाए। और भाई बताओ, पुराना इस्लामपुरा मस्जिद सत्तार से, जुबैरगंजपुरा से 4 महीने की जमात। अल्लाह आसान फरमाए। और भाई देखो माशाल्लाह भाई, ये पूरे गुजरात सूबे में ये बात तय हुई है। ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इसके अंदर सिर्फ 4 महीने की ही हमें आवाज़ लगानी है और 4 महीने की जमातें बनाने की मेहनत कर रही है। हम अल्लाह से भी अच्छा गुमान रखें और अल्लाह के बंदों के साथ में भी अच्छा गुमान रखें। हमारे बस की भाई मेहनत करें, घर घर की मुलाकात के जरिए से मेहनत करके जमातों को मुकम्मल करें। जैसे जमात मुकम्मल हो जाए तो इनका पर्चा पहुंचा दे तो मशवरे से रुख मंगा लिया जाएगा ताकि इनका वक्त पे निकलना आसान हो जाए। तमाम मस्जिद वाले भाई साथी इसकी फिक्र करें। करोगे भाई? कौन कौन करेगा? ماشاء اللہ۔ अल्लाह हम सब के लिए आसान फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। इसके अलावा देखो माशाअल्लाह, अशरी तलबा की जो जमातें काम करके वापस आ रही है, जैसे कल भी मशवरे के अंदर बात आई है कि इनकी वापसी की बात हो, इनको मुकामी काम के ऊपर जमाने की फिक्र दी जाए। 3 दिन के एतबार से गुज़िश्ता बुध के अंदर मशवरे के अंदर जो जमातें लिखाई है, अपने ज़िम्मेदारों से भाई रुख ले ले और वक्त के ऊपर इनको रवाना करे। इनके सामने हिदायत की रवानगी की पूरी बात हो और वापसी के मौके के ऊपर इनकी कारगुजारी भी हो। ये पूरा अमल करे, साथियों को तरगीब दे, 72 घंटे पूरे लगाए अमलों के साथ में। करोगे भाई? अल्लाह आसान फरमाए। इसके साथ में एक बात ये है कि माशाअल्लाह देखो, आइंदा कल मगरिब की नमाज के अंदर, मगरिब के अंदर मुफ्ती महमूद साहब बारडोली दामन बरकातहू तशरीफ ला रहेंगे, तो साथी भाई खुद भी पहुँचे और दूसरों को पहुँचा है। भाई निकाह वाले साथी आगे आ जाए, जिनका निकाह आएगा वो साथी भाई दूल्हा और वकील आगे आ जाए। لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ دو لکھا ہے۔ 2 निकाह भाई, दोनों निकाह भाई दूल्हा और वकील। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پرویز ابن محمود میاں کون ہے؟ آپ ہیں. آپ کی ہونے والی دلہن کا کیا نام؟ عرفینہ. پہلے سے نام یاد کر لیا آپ نے شادی سے پہلے ہی؟ اچھا چلو. بھائی پرویز عرفینہ بانو بنت اقبال بھائی کھوکھر کو آپ کے نکاح میں میں دے رہا ہوں. مجمع کے سامنے اور وکیل کی وکالت اور گواہ تو سارے موجود ہیں. 5,786 روپیہ مہر کے عوض میں آپ نے عرفینہ بانو کو اپنے نکاح میں قبول کیا. کہو میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لکم واجمع. میمن محمد سہیل آپ ہیں. بھائی میمن محمد سہیل صاحب میمن عائشہ بنت بشیر محمد کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں. 10 گرام سونا مہر کے عوض میں آپ نے میمن عائشہ بنت بشیر احمد کو محمد کو اپنے نکاح میں قبول کیا. ہاں پہلے اس کو ہی کہنا. 3 بچے ہو جائیں گے پھر ان کو کہنا. 6 بچے ہو جائیں گے پھر آپ کو کہنا. پھر 8 بچے ہو جائیں تو آپ بیوی بن جانا, اسے شوہر بنا دینا اور گاڑی چلتے رہے گی انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ میری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ اس نکاح میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرما, یسر کا معاملہ فرما, سہولت کا معاملہ فرما, دین کا سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا. اے اللہ پورے پالم پور کو قبول فرما لے, اس مجمع کو قبول فرما لے. جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں, غیر شادی شدہ ہوں, بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. جب اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما. اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. اے اللہ تیری مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما, اور تیری مخلوق میں سے جس کی جو حاجت ہو اس کے حاجت کا تو غیب سے تکفل فرما, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں ٹھہر جاؤں. ایک تو یہ کہ میں معذور آدمی ہوں, مسافہ نہیں کروں گا. دوسرا ہے کہ میں ٹھہر تصویر ہدیہ دے دونوں کو. آپ کو ہدیہ دیتا ہوں, ایک آپ کو اور ایک آپ کی بیوی کو, اور آپ کو بھی ہدیہ دیتا ہوں, آپ کو اور آپ کی بیوی کو. بولے مولانا نے ہدیہ دیا ہے 2 تصویر الگ الگ کلر کی تاکہ نوک جھوک نہ لڑے نہیں, ہماری چھن ہے تاری سے. ایک آپ کی ایک آپ کی بیوی کی ہے. لے بھائی آ گیا. ٹھنڈا کیسے چلے گا, تھوڑا آگے تو بڑھنا پڑے گا. اچھا اس پر جو ہے جو پڑھنا ہو پڑھنا, لیکن یہ ہدیہ میری طرف سے. یہ تصویر کا نام ہے جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. 4 نام. یہ نوٹیں بہت لائے گی, گھبرانا مت تم, لیکن درود شریف بہت پڑھنا ہے اس پر, سورہ اخلاص بہت پڑھنا, اور نماز کی پابندی کرنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.